ویلکم بیک. آپ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن آج اب تک پر دیکھ رہے ہیں. اس ٹرانسمیشن کے مختلف پہلو ہم نے پروگرام کے جو پہلا حصہ تھا اس میں پوری طرح کوشش کی کہ آرٹیکل 370 اس کے کیا محرکات تھے اور کس طرح بی جے پی نے انٹینشنلی جو وہاں کی ہندوستہ مائنڈ سیٹ گورنمنٹ ہے اس نے باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، یعنی اٹ واز ناٹ اے سڈن موو، 5 اگست 2019 ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. اور اب ان کی انٹینشنز کیا ہیں وہ ہم انکور کریں گے اس آر میں. یہ آپ بتاتے چلیں کیونکہ ہسٹوریکلی بات ہو رہی ہے. ہم آپ کو پیچھے بھی لکھے گئے کہ 5 اگست 2019 کو ایکچولی حالات کیا تھے. پاکستان کو ڈپلومیٹکلی یہاں سے اپنا جو ایگریسو سٹانس ہے مقبوضہ کشمیر کو لے کر وہ کس طرح پورٹرے کرنا ہے، ہم سفیر جو سابق ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس پروگرام کے اس ٹرانسمیشن کے دوران. لیکن انڈین سپریم کورٹ نے یہ شرمناک جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا، یعنی ایک تو یہ کہ آرٹیکل 374 کو ایبروگیٹ کیا گیا، پھر اٹانومی مقبوضہ کشمیر کی حق تلفی ہوئی، وہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد جب یہ چیلنج ہوا انڈین سپریم کورٹ، وہ ملک جو کہ اپنی کانسٹیٹیوشن، اپنی ڈیموکریٹک رائٹس، اپنے آئینی اور قانونی جو آزادیوں اور رول آف لا کی باتیں کرتا ہے، اس نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. اور یہ ایگزیکٹلی ویلیڈیٹ ہوا، یہ 2023 میں جا کے ہوا. اور یہ جب اس کے اوپر جو اہم ترین جب یہ فیصلہ آیا اور جس میں انہوں نے شرمناک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ نے کہا، اس کو کہا یہ کہ اٹ واز the court ruled that the said article was an interim arrangement and that the BJP-led government's dubious decision to scrap the disputed territories limited autonomy was the culmination of the process of integration. یہ کہہ کر جو ہے اس وقت اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا انڈین سپریم کورٹ نے. وہاں پر صرف یہ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک جج نے یہ ریمارک دیے تھے کہ یہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے یہ چیک کرنے کے لیے کہ جو آکوپائڈ ریجن ہے اس کی رائٹس وائلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی. اب یہ انتہائی شرمناک تھا ایک جج کی طرف سے یہ کہنا، کیونکہ سکسیسو انڈین گورنمنٹس میں، یعنی ایک نہیں متواتر سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم، بربریت، ظلم یہ برتے. وہاں کے نوجوان، خواتین، بچے، بوڑھے کسی کو نہیں چھوڑا. اس پر ایک جج نے یہ ریمارکس دیے اس وقت اس فیصلے کے ساتھ کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کیا ہوئی ہے. کیا اس کے لیے ایک ہیومن رائٹس وائلیشن کی یا جو انسانی حقوق کی پامالی کے لیے یہ ضرورت تھی کہ بھارت ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرے؟ یہ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے یو این سے لے کے تمام عالمی فورمز، ڈومیسٹک فورمز، بھارت کے اندر اٹھنے والی آوازوں میں ثابت شدہ، تسلیم شدہ حقیقت تھی کہ کس طرح بھارت نے کشمیریوں کی حق تلفی کی، ان کے حقوق کو دبایا اور ان کو نشانہ بنایا اپنی دہشت گردی کا، اور ان کے نوجوانوں کو شہید کیا، عورتوں کو پر ظلم ڈھائے، بچوں پر ظلم ڈھائے. تو اس کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کر دی گئی. اس پہ بڑا خوبصورتی سے ڈان نے لکھا کہ پورنگ سالٹ آن دا کشمیریز وونڈز، یعنی زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا یہ جو ریمارک آیا تھا. اس پر آج جو اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہے. لیٹس سی دس کہ انہوں نے کیا کہا ہے. لیٹس سی دس. الرحمن الرحیم. آج لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب مقیم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اور بیرون ملک بسنے والے کشمیر اور پاکستانی ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں، جس کے تحت بھارت میں انتہا پسند مودی کی حکومت نے ہندوتوا کے ایک منصوبے کی تکمیل کے لیے بھارت آئین میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. ہندوستانی حکومت ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دلتوں کے لیے بھارت کی سرزمین تنگ کی جا رہی ہے اور اسے صرف ہندوؤں کا ملک بنایا جا رہا ہے. 5 اگست کے اس منصوبے کے تحت مقبوضہ کشمیر کو آئین میں دی گئی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے والی غیر کشمیریوں کو شہریت دی گئی تاکہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا سکے. اس وقت 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض افواج مقبوضہ کشمیر کے عوام سے جینے کا حق، اسمبلی کا حق، رائے کے اظہار کا حق، جانبدار کا حق اور تمام بنیادی انسانی حقوق چھین رہی ہے. تمام حریت قیادت، انسانی حقوق کے کارکن اور صحافی بے بنیاد مقدمات میں قید ہیں. نوجوانوں کو جعلی مقدمات میں شہید کیا جا رہا ہے. انہیں بغیر مقدمات کئی سالوں سے جیلوں میں قید رکھا ہے.
کشمیر میں آبادی کی حیت کو بدلنے اور کشمیری ثقافت و تہذیب کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے ایک متنازع علاقہ ہے۔ بھارت نے جموں و کشمیر کے ایک بڑے حصے پر کشمیریوں کی مرضی کے خلاف زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیر 7 دہائیوں سے زائد اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کشمیر پر قراردادوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے جموں و کشمیر میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ استحباب رائے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جرأت، بہادری اور عزم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھارت کے تمام تر جبر کے باوجود حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی حکومت اور فوج جان لے کے کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جد و جہد جاری رکھیں گے اور بھارت کے غاصبانہ اور غیر اخلاقی قبضے کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔ ناظرین، یہی نہیں، جب اس ہسٹوریکل کانٹیکس پہ جاتے ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ انڈین سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا تھا اس بھارتی حکومت کے اقدام کو، اور اس کے مختلف محرکات، مختلف پہلو، پاکستان کی اس وقت سفارتی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ جیا بلوچ صاحب ایمبیسڈر پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، فارن پالیسی پر بڑی اہم گفتگو کرتے ہیں، جیو پولیٹکل سچویشن میں بات کرتے ہیں۔ جیا صاحب بہت خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں، آج کے دن کی اہمیت، سگنیفیکنس سے پہلے بات کیجیے گا، پھر فرمائیے گا کہ پاکستان کو یہاں سے ڈپلومیٹکلی اپنے کارڈز فار دا ریزولوشن آف دس پرابلم کیسے کھیلنے چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو فیصلہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی جو کیا تھا بی جے پی آر ایس ایس حکومت نے 7 سال پہلے، دیٹ از 5 اگست 2019، اس کے محرکات صرف لوکل نہیں ہیں، اس کے محرکات فقط کوئی سیاسی چھوٹے نہیں ہیں، اس کے محرکات سویلائزیشنل ہے، تہذیبی ہے، کیونکہ اس بی جے پی آر ایس ایس حکومت کا جو میجر اسٹریٹجک آبجیکٹو رہا ہے کہ مسلمانوں کے تشخص کو وہ کسی بھی شکل میں ہو اس کو مسخ کیا جائے، نخواستہ ختم کیا جائے۔ اور ہمیں اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو حکومت 12 سال سے وہاں پہ ہے دہلی میں، اور جس قسم کی آئیڈیالوجی کو وہ فالو کر رہی ہے تو وہ ایک ایپی سینٹر آف اسلاموفوبیا ہو گئی ہے، اور یہ مینیفیسٹیشن ہے زیونسٹ اینڈ ہندوتوا آئیڈیالوجی کی۔ تو یہ جو قدم تھا ان کا، اس کا مقصد یہی تھا کہ کشمیر کو ڈیوائیڈ کرو، ان کے تشخص کو مسخ کرو، اور پھر خدا نخواستہ اگر پھر بھی کشمیری نہیں مانتے اور پاکستانی بھی کھڑے رہتے ہیں تو اسرائیلی سبق سیکھو اور جینوسائیڈ کرو۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایک دوسرا غزہ ہمیں کشمیر میں دیکھنا نہ پڑ جائے۔ دس جنونی جو حکومت ہے دہلی میں اس وقت، لہٰذا یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، خدا نخواستہ ایک اور غزہ نہ دیکھنا پڑ جائے، کیونکہ آلریڈی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس تو ہے، ہیویلی ملٹریلی جو ایک ریجن ہے یہ اس پر جہاں پر بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے، اس سے بڑھ کر انسانی حقوق کی پامالی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا آپ فورسی کرتے ہیں ان دا فیوچر کہ وہ وہاں پر اور کیا انتہا پسندانہ اقدام اٹھا سکتی ہے؟ نہیں پہنچ رہی۔ جی صاحب، دوبارہ آپ تو میری آواز پہنچے؟ میں نہیں سن سکا۔ جیسا آپ کیا مزید انتہا پسندانہ اقدام سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اٹھا سکتی ہے بھارت کی وہاں پر کشمیر کے خلاف؟ سوری، آئی اسٹل کی ناٹ، مجھ سے بات کر لیجیے گا، آئی کانٹ ہیئر یو ایٹ آل۔ جی ویسا آئی ہوپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جیا صاحب، جیا بلو صاحب، کین یو ہیئر می سر؟ جی اب ٹھیک ہے۔ جی جیسا مجھے بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں مزید کیا انتہا پسندانہ اقدام وہاں کی حکومت اٹھا سکتی ہے؟ آلریڈی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پر ہے، اٹ از ایکنالجڈ اکراس دا گلوب، وہاں پر ہیویلی ملٹری پریزنس ہے انڈیا کی۔ ناؤ واٹ نیکسٹ یو فورسی، اور اسپیشلی جو کہا جا رہا ہے کہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہو سکتی ہے وہاں کے یوتھ کی، تو کیا اس کو سپریس کیا جا سکتا ہے؟ کیا لائکلی، آپ کو کیا لائکلیہڈ لگتا ہے ان دا فیوچر؟ دیکھیے، اگر نوجوانوں کی کوئی آئے گی موومنٹ تو ریئیکشن میں آئے گی۔ اچھا کشمیری بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ اپنا حق مانگتے ہیں
قانون سے اور گفتگو سے، بات چیت سے، اور پاکستان نے ہمیشہ ڈپلومیسی کا ہی راستہ اختیار کیا ہے. لیکن جو ہتھ کنڈے وہاں استعمال ہو رہے ہیں، جہاں پہ جو کہ اسرائیل کا جو پلے بک استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سے مجھے خطرہ ہے کہ کیا ویری سسٹمیٹک کہ دے ڈسپوزیس دا پیپل. ڈسپوزیس آف واٹ؟ دے اس کو ان کے تشخص سے جو ہے وہ چھین لیتے ہیں اس سے. پھر ان سے معیشت کے حساب سے معاشی جو ان کی انڈیپینڈنس ہے وہ ان سے چھین لیتے ہیں. پھر ان کی کلچرل آئیڈینٹی چھین لیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کی زبان، رہن سہن چیزوں کو چھین لیتے ہیں. اور یہ کوئی جھوٹ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دس از واٹ ایگزیکٹلی RSS BJP ایجنڈا از آل اوور انڈیا. تو کشمیر از اے کائنڈ آف ایک ایسا ان کے حساب سے ایسا ناسور ہے which must be taken out. کیونکہ وہی لوگ کھڑے ہیں جو کہ ٹو نیشن تھیوری جس کے اوپر پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے، وہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں by depriving Kashmiri of their identity and their right to choose between Pakistan and India. تو یہ حملہ کشمیریوں کی تشخص کے اوپر ہے، یہ حملہ ان کے اسلامی اور مسلم تشخص کے اوپر ہے. وہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے ٹو نیشن تھیوری اس کے اوپر ہے. اور اس سے بڑھ کے میرے خیال میں وہ جو بڑا ایجنڈا ہے زائونزم کا، ٹو اٹیک دی اسلامک سویلائزیشن، اور اس کو کسی طرح سے اس طرح پیش کیا جائے کہ اسلام اور ٹیررزم ساتھ مل جائے. تو یہ ایگزیکٹلی دے آر پشنگ دا یوتھ آف کشمیر ٹو گو دیٹ وے. وی ول ناٹ الاؤ دیم ٹو ہیپن دیٹ ٹو دیم. وی ول بی ود دیم. لیکن کبھی بھی ہم کشمیر کے نوجوانوں کو ہندوستان کے اس ٹریپ میں نہیں آنے دیں گے کہ دے کین ٹرن انٹو ٹیررسٹ اور دے کین دین گو اینڈ بلو دیئر ٹرمپ. یہ بتائیے گا، یہ فرمائے گا کہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے کردار پہ پہلے روشنی ڈالتے ہیں، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیے گا. ڈان کا ایک ایڈیٹوریل ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دسمبر 12 2023 اس کا آخری پیرا ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ آپ مجھے بتائیے گا. سیڈلی ناٹ آل آکوپیشنز آر ڈیمڈ ایکول بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی as evident in the fact that the occupation of Kashmir and Palestine is conveniently brushed aside, whilst the occupation of Ukraine is cast as an existential battle. So do you agree with this کہ یوکرینین جو وہ ہے آکوپیشن ہے اس کو تو ایگزسٹینشیل بیٹل کے طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھا، اس کو ڈیموکریسی اور اتھارٹیرزم کے لحاظ سے اس زمرے میں دیکھا گیا، لیکن پیلسٹائن اینڈ کشمیر از کنوینئنٹلی سیٹ اسائڈ بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی. ڈو یو ایگری ود دس انالیسس؟ دیکھیے دنیا میں اس وقت وہ تو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. دیر از اے سلیکٹو جسٹس ایز دے کال اٹ. اگر وہ دنیا ہوتی جہاں تمام قوانین کا احترام ہوتا، جہاں قوانین سب کے لیے جیسے ہوتے، تو کبھی بھی آپ اسکرین پہ، ٹیلی ویژن اسکرین پہ یہ جینوسائڈ نہ دیکھتے فلسطینیوں کا غزہ میں، یا آپ ویسٹ بینک میں اس طرح کو پیشن نہیں دیکھتے. آپ اس طرح سیٹلرز کا جو ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے اور کو جلا رہے ہیں، ان کی پراپرٹی کو، ان کے باغ اگیڑ رہے ہیں، ان کے گھر تباہ برباد کر رہے ہیں، نہ دیکھتے. اور اس سے زیادہ آپ بھی ایران پہ حملہ نہیں دیکھتے، چونکہ اگر خون ہے تو اگر اسرائیل اپنا بیسمنٹ میں نیوکلیر بنا سکتا ہے، جبکہ ایران نے کہا کہ ہم نہیں بنائیں گے. صرف بعد نالج تھا، اس پہ اٹیک کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم ایک کو ختم کریں گے. تو یہ سب چیلنج ہے. فار گاڈ سیک ویک اپ مسلمز، ویک اپ پاکستان، ویک اپ ایران، ویک اپ ایوری بڈی ایلس. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم نے سفارتی طور پہ اگر کہا جائے کہ ایڈوکیٹلی ہائی لائٹ کیا ہے دا کشمیر ایشو ڈپلومیٹکلی آن دا گلوبل اسٹیج، آپ کو لگتا ہے یا وی نیڈ ٹو ڈو مور آن دس فرنٹ؟ جی صاحب، یہ بات بڑی سوال ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ ہم تو رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر. ہر اس میٹنگ میں جہاں کہیں انٹرنیشنل پہ ہیومن رائٹس آکوپیشن ڈسکس ہوتی ہے، وائلیشن آف یون سیکورٹی کاؤنسل ڈسکس ہوتے ہیں، کشمیر لا محالہ آتا ہے، لازم اور ملزوم ہے ہم پہ، یہ فرض ہے، اس کے نہیں رہتے. پر بہت کم پتا ہوتا ہے انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا کو، ہمارے لوگوں کو. لیکن یقین میں دلاتا ہوں، چونکہ میں وہاں رہا ہوں، اب تو کافی دیر وقت ہو گیا، یون میں بھی تھا وہاں پہ، یون پاکستان مشن ٹو دی یون، تو ہر روز ہماری بات ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے پاکستان سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان ایک آکوپائر ہے، اور اس وقت ہم ایسی
دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ قوانین صرف دو یہ ہیں اور جو طاقتور ہے ان کے لیے کوئی قانون صحیح. اور مئی 2025 کے بعد جو ہماری سگنیفیکنس ہے اسٹریٹجک آپ سمجھتے ہیں اس کو ہم کیسے ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں فار دا ریزولوشن آف دس کرائسس؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ شوڈ وی ڈو، یا ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ ہم آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا لیڈرشپ جو ہے، جو خاص طور پر وہ مسلمان جن کے ساتھ ہم کھڑے تھے، وہ مزید اور آگے بڑھیں. ایران کو آگے بڑھنا چاہیے اب کشمیریوں کے لیے. اب باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں جن کو پتا ہے what Pakistan has done as a duty, as a member of the Islamic Ummah and as a responsible state, they should stand with the people of Kashmir. کیونکہ آج کشمیر میں کل کہیں اور ہوگا، اور اب تو واضح ہو گیا کھیل نا کہ یہ ضرور کا کھیل ہے. یہ جو آکوپائر کی بولیزم ہے جیسا کہ وہ they always say کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے، اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی یا تیسرا فریق نہ شامل ہو، تو یہ جو انڈیا کا انٹرپریٹیشن یا موقف ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں ڈپلومیٹکلی؟ Sorry, I couldn't get your question again. کیا تھا؟ جیسا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایران کی بات کی، مسلم ورلڈ کی بات کی، اینڈ یو آر رائٹلی سیئنگ کہ دے شوڈ کم اپ، لیکن بھارت ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از ایشو بٹوین دا ٹو کنٹریز، ناٹ وہ کسی انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کو انٹروین نہیں کرنے دیتا، کسی انٹرونشن کو ریجیکٹ کرتا ہے آؤٹ رائٹلی. تو یہ جو بولیزم ہے انڈیا کی کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا. ہم دیکھیے ابھی تک بھی کشمیر جو ہے وہ یو این ایجنڈا میں ہے شامل، اب بھی ریزولوشن ہے، وہ کبھی نہیں ہو سکتے متصل، یا وہ نہیں ہو سکتے کینسل نہیں ہو سکتے صرف اس لیے کہ ہندوستان کی ایک غیر مقبول حکومت نے اور ایک ہندوتوا والی حکومت نے ایک لیجسلیشن پاس کیا ہے. نو، اٹ از اے لیگل claim of the کشمیری پیپل کہ وہ اپنی مرضی سے ایک آنےسٹ جو ہے وہ اپنا ریفرینڈم میں اپنا رائے دے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہندوستان کے. وہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ انalienable رائٹ ہے یو این چارٹر. تھینک یو سو مچ سر. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک آپ کے ساتھ ہیں ناظرین. کشمیر کے حوالے سے، یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج اب تک پہ اسپیشل ٹرانسمیشن. مقبوضہ کشمیر یوم استحصال 5 اگست 2019 تاریخی پس منظر، کس طرح بھارتی حکومت جو کہ ایک ہندوتوا انتہا پسند ذہن کے ساتھ، سوچ کے ساتھ کشمیریوں کی حق تلفی پر جو ہے اس نے کی، پھر بھارتی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ویلیڈیٹ کیا 2023 میں جا کے 4 سال بعد، اور پھر اس کے بعد آج بھی جو کہا جائے کہ سو کالڈ کشمیری رہنما بن کے کشمیر کے یعنی انڈیا کی اپنی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کچھ احتجاج وغیرہ کرتے ہیں، لیکن 7 سال بیت چکے ہیں. آرٹیکل 370 ہو یا کشمیر کی سیلف آٹونومس سٹیٹس ہو، وہ بھارتی حکومت واپس لے چکی ہے. اس کے بعد پاکستان نے جو سفارتی محاذ پر کیا، جو سفارتی کوششیں کی، ان کو اجاگر کیا. مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پر بات ہوئی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی مئی 2025 کے بعد ہونے والی کامیابیوں کی روشنی میں یہاں سے ہم سیاسی اور سفارتی طور پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب سے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کے نزدیک حل ممکنہ طور پہ اب ڈپلومیٹک نہیں ہے. یہ ان کا تجزیہ تھا. اس سے پہلے جیا بلوچ صاحب سے گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی اپنا تجزیہ اور اس پوری صورتحال پہ پیش کیا، اور یہ کہا کہ اندیشہ اور خدشہ ہے کہ آگے جا کر یہ بھارتی حکومت مزید ظلم ڈھا سکتی ہے، جو سالوں سے اس وقت جو ہے بربریت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. وہاں بچے ہوں، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، ہر طبقے کے خلاف بھارتی حکومت جو ہے وہ ہمیں وہاں کی افواج جو ہے ظلم ڈھاتی ہوئی نظر آتی ہے. طارق فتح چودھری صاحب نے آج اسٹیٹ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، ذرا سنتے ہیں آپ کو کہ سناتے ہیں کہ وفاقی وزیر کیا کہتے ہیں. 5 اگست یوم استحصال کشمیر، یہ دن نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پاکستان کے تمام شہروں میں آج یوم سیاہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے. آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں، 5 اگست کو وہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ دن کے طور پہ اس کو منا رہے ہیں. اور اس دن کو 5 اگست 2019 کی مناسبت سے ہم یوم سیاہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ یک طرفہ طور پہ بھارت نے اپنے آئین کی دفعات 370 اور 35A کو منسوخ کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کیا.
ناظرین آج آپ نے یہ دیکھی خصوصی ٹرانسمیشن یہ اب تک پہ جاری رہے گی 9 بجے کے بلیٹن کے بعد. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ کشمیریوں کی یہ جدوجہد انشاءاللہ جلد رنگ لائے گی اور پاکستان بھرپور طریقے سے اپنا کردار تمام عالمی ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل فورمز کے اوپر بھرپور طریقے سے ادا کرتا رہے گا. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.